اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوصاف میں سے دو وصف ایسے رکھے ہیں، وہ وصف اگر اس میں موجود رہیں تو معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ وہ خصلتیں اس میں رکھی تو فطری طور پہ گئی ہیں، پیدائشی طور پہ، لیکن انہیں دور کرنے کے لیے، ان خصلتوں سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت نے کتابیں بھی اتاریں اور رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا اور رہنمائی بھی فرمائی، اور جگہ جگہ پر ان کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ وہ دو خصلتیں ظلوماً جہولا، پہلی تو یہ کہ یہ بہت ظالم ہے فطری طور پہ، دونوں خصلتیں لے کے پیدا ہوا ہے، ظالم ہے، جہولا، اور لا علم ہے، جاہل ہے۔ اگر اس کے اندر یہ خصلت باقی رہے، ظلم والی یا جہالت والی یا دونوں، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ظلم اور جہالت کی نفی فرمائی ہے، مذمت فرمائی ہے، اور خود اپنے بارے میں قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کہا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیس بظلام للعبید، وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، کہ لوگوں، میں نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر لیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان، تمہارے آپس میں بھی میں ظلم کو حرام کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی حرام، سو تم ظلم نہ کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو سورہ آل عمران کی میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ انصاف قائم کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں۔ سو اللہ نے اپنی ذات سے نفی فرما دی کہ اللہ کی ذات میں ظلم نہیں، نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ کسی پہ ظلم کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔
اور اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے تو اللہ رب العزت پھر اس کی معافی بھی نہیں دیتا. ہاں یہ کہ وہ دنیا میں معافی مانگ لے یا معاف کروا لے. اگر وہ جو اس نے ظلم کیا ہوگا وہ ظلم لے کے مر جائے ظلم کا گناہ, اور پھر اللہ کے ہاں جا کے سمجھے کہ یہ میرا ویسے ہی معاف ہو جائے گا, یہ ویسے ہی معاف نہیں ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا. ظلم چھوٹا ہو یا ظلم بڑا, ہر ایک ظلم اور زیادتی کا حساب دینا پڑے گا. جب تک آپس میں معاملات طے نہیں ہوں گے, تلافیاں نہیں ہوں گی, اس وقت جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 بکریوں کو زندہ کیا جائے گا, ایک سینگ والی اور ایک بغیر سینگ والی. سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک بغیر سینگ والی کو وہاں قیامت کے دن سینگ عطا فرمائیں گے اور پھر ان کا آپس میں بدلہ کروایا جائے گا, اور پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا. سورہ نبا جو ہے 30ویں پارے کی پہلی سورت, اس کے آخر میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ کافر کہے گا کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا, یا لیتنی کنت ترابا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ موقع ہوگا کہ جب ہر کسی کو پتہ چل جائے گا, سامنے آ جائے گی چیز کہ کوئی بھی چیز یہاں آج بغیر حساب دیے, بغیر بدلہ دیے چھوٹنے والی نہیں, خاص کر ظلم. پھر اس وقت جو ہے کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا, میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جاتا, کاش مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا, مجھے زندہ ہی نہ کیا جاتا. لم ادری ما حسابیا, مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہوگا. بعض نے لکھا ہے کہ جانوروں کے آپس میں بدلے وغیرہ کی یا ظلم کی قیامت کے دن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بیان فرمائی ہے. یہ کسی کا خیال ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بطور مثال بیان فرمائی ہے, لیکن ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اس قدر ایمان پختہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بالکل ویسے ہی ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی اہمیت ہمارے نزدیک قرآن کی آیتوں سے کم نہیں ہے. جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی اہمیت بھی دین میں, شریعت میں, چاہے وہ گزشتہ کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو یا آنے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو, قیامت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, فتنوں کے بارے میں, آخری دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی کہا گیا ہو, من وان ویسے ہی ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جو بھی بات کروں اسے لکھا کرو, اور اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی, حق نکلتا ہے. سو ظلم کا بدلہ جانوروں سے بھی ایک دوسرے کے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا. اور اسلام تو دین ہی عدل کا ہے, یہ دین ہی انصاف کا ہے, یہ دین برابری کا ہے, یہ دین ہر حصے دار کو اس کا حصہ دلوانے کا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطبہ خلافت سنبھالنے کے بعد کیا تھا؟ سنو لوگو, تمہارا طاقتور میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک میں کمزور کا حصہ اس سے لے نہیں لیتا, اور تمہارا کمزور اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حصہ دلوا نہیں دیتا. اسلام عدل و انصاف کا, اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے. اور رسول اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے, ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری, والمیزان
اور ترازو اتارا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں۔ ووضع المیزان، اللہ نے ترازو اتارا ہے، نازل فرمایا ہے۔ ترازو کا تول جو ہے برابر تول، یہ انصاف کی علامت ہے۔ ہماری عدالتوں کے باہر یہی ترازو ہے جو لگایا گیا ہے بطور علامت کہ یہاں انصاف ہوتا ہے۔ باہر تو لگایا گیا ہے، اندر کی حالت کے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو کتاب بھی دی، ہم نے نبیوں کو حکمت بھی دی۔ کتاب بھی سکھاؤ، کتاب کی تعلیم بھی دو، حکمت کی تعلیم بھی دو، انہیں اپنے فرامین بھی بتاؤ۔ والمیزان، ترازو بھی اللہ نے دے دیا کہ نا انصافی نہیں ہونے دینی، ظلم نہیں ہونے دینا، ظلم نہیں کرنا، نہ اللہ ظلم کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے پاس حاضر ہوگا، جب وہ دیکھے گا اپنی گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر وہاں پہ پڑے ہیں، بڑی بڑی کتابیں، تو وہ کہے گا اللہ تو نے کہا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے کہا ہے، اور میں اس بات کو ثابت بھی کروں گا کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا۔ کہا اچھا پھر یہ جو اتنے میرے گناہوں کے کاغذات لکھے پڑے ہیں یہ میرے ہیں ہی نہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ میں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اور کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ انصاف یہ ہے، میں جسے انصاف سمجھتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ میرے سوا کسی اور کی گواہی میرے بارے میں نہ لی جائے، میں خود اپنے بارے میں گواہی دوں گا، میں خود اپنے بارے میں بیان کروں گا، میری ذات کے علاوہ کسی کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے اچھا بات یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے تو ثابت کرنا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، کسی پہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو کسی پہ ایک ریت کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے یہ بندہ کھڑا ہے، بولنا شروع کرے گا، زبان بند، زبان سے بول نہیں سکے گا، زبان سے بول نہیں سکے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ اس کا جو ساؤنڈ باکس ہے اسے اللہ وحدہ لا شریک منجمد کر دیں گے، جامد کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبان بند، آواز نہیں نکلے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، پھر اس کے ہاتھ، اللہ فرماتے ہیں ہم سے باتیں کریں گے۔ انسان کے ہاتھ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ باتیں کریں گے، پیر گواہی دیں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کے بارے میں، اس کی جلد گواہی دے گی۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ وحدہ لا شریک تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف اور بڑائی بیان کرتی ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر ایک چیز، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ تسبیح کیسے کرتے ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے۔ ان کی زبان ہے لیکن ایسی زبان جو تمہاری سمجھ میں آنے والی، تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سائے بڑھتے اور گھٹتے ہیں یہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ بلوا لیتا ہے، اللہ بلواتا ہے، اللہ زبان دیتا ہے۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ہکا بکا پریشان کہ یہ کیا ہوا، میں تو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان میں سے میرا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یہ سارے ویسے ہی لکھ دیے گئے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا اپنے سوا کسی کو گواہ نہیں مانوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تو انصاف کی آج ایسی مثال قائم کر دی کہ میرے اس مطالبے کو جو بظاہر ایسے نظر آتا تھا کہ اس مطالبے کو مانا نہیں جائے گا، اسے مانا گیا اور اسی کے مطابق میرا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کہیں گے اپنے ہاتھوں سے، پاؤں سے، اپنی جلد سے لما شہدتم علینا،
ہمارے خلاف ہی گواہی دے دی. کیوں؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں زبان دے دی، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو زبان دے رکھی ہے. اس نے بلوا لیا، اس نے گواہی لے لی. سو اللہ وحدہ لا شریک انصاف کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے. اللہ وحدہ لا شریک اسے اس کے مطالبے کے مطابق، بالکل عین مطابق اس کو ہی اس کے اوپر گواہ بنائیں گے، اور اس کے ہی ہاتھ پاؤں اور ساری چیزیں اس کی اسی کے خلاف گواہی دیں گی اور بتائیں گی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے فرشتوں نے جھوٹ نہیں لکھا، غلط نہیں لکھا، اللہ وحدہ لا شریک کا فیصلہ غلط نہیں ہے. یہ وہ بول بول کے بتائیں گے. سو اللہ وحدہ لا شریک ظلم نہیں فرماتے، نہ اللہ ظلم کریں گے. نبی آئے وہ بھی اسی لیے، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم نے بھی ظلم نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت. پہلے اس کا ترجمہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. سورہ مائدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل ہی نہ کرو. کسی کی مخالفت کی وجہ سے نا انصافی، کسی کی مخالفت کی وجہ سے ظلم اور زیادتی ہرگز نہیں، چاہے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ فرماتے ہیں تم نے انصاف کرنا ہے. سورہ نساء میں فرماتے ہیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ترجمہ وہی ہے، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہ بنو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. چاہے انصاف کی بات تمہارے اپنے ہی خلاف آ جائے، او الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف آ جائے، او الاقربین یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف آ جائے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. نہ کسی امیر کی دولت کو دیکھ کے اس کے حق میں بات کرو، نہ انصافی کر کے بات کرو، اور نہ کسی غریب کی غربت کو دیکھ کے اس کے حق میں بات کرو. یہ نہیں کہ میں نے اگر بیان دے دیا تو غریب تو بیچارہ مارا جائے گا. اگر انصاف وہ ہے جس کی وجہ سے غریب مارا جاتا ہے تب بھی آپ نے انصاف ہی کرنا ہے. اگر انصاف وہ ہے جس کی وجہ سے امیر زد میں آتا ہے تب بھی آپ نے انصاف ہی کرنا ہے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. تم اللہ سے زیادہ نہ کسی امیر کا خیال رکھ سکتے ہو، نہ کسی غریب کا خیال رکھ سکتے ہو. فاللہ اولی بہما. یہ اللہ وحدہ لا شریک ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرو. یہ ظلم تو اگر ہوگا زمین کی تہوں کے اندر، زمین کی تہوں کے اندر. کیا کہا تھا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ساتھ ہی آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ. اگر یہ ایک ذرے کے برابر بھی ہوا، آسمانوں میں ہوا یا زمینوں میں ہوا یا پہاڑوں میں ہوا یا زمین کی تہوں میں ہوا، یاتی بہ اللہ. اللہ اسے نکال لائے گا، اللہ اسے نکال لائے گا. اللہ وحدہ لا شریک ظلم کا فیصلہ ضرور فرمائیں گے کہ کیوں میرے بندوں نے میرے بندوں کے اوپر کیوں ظلم کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہیں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے جاتے، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رستم کے پاس پیغام اسلام لے کے گئے کہ یہ اسلام کا پیغام ہے. اس نے کہا عربو، بادیہ نشین تھے تم، بستیوں میں رہنے والے، بدو دیہاتی، لا علم بے سمجھ، جنہیں نہ سامان بیچنا آتا تھا نہ سامان خریدنا آتا تھا. آج آ کے دارا کی حکومت کو چیلنج کرتے ہو. کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی حکومت سے نکال کے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں دے دیں.
یہ جو بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، بندے بندوں پر زیادتی کرتے ہیں، یاد رکھیے اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں جا کے اسے پائیں گے، ہرگز نہ چھپا سکیں گے نہ چھپ سکیں گے، ظلم سامنے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا، کھڑا ہے، بڑی اس کی نیکیاں ہیں، بہت بار سنی ہے یہ حدیث، نیکیاں بہت ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، بے شمار نیکیاں، اتنی کہ پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں، بڑی تعداد میں نیکیاں۔ یہ کھڑا ہے اللہ کے دربار میں، ایک آ گیا، اس نے مجھے مارا ہے، مارنا ظلم ہے، اس نے مجھے مارا تھا، ہاتھ سے مارا تھا، ضرب لگائی تھی، اس کی نیکیاں لو، اسے دے دو۔ دوسرا آئے گا، اس نے مجھے گالی دی تھی، قد شتم ھذا، گالی دی تھی، گالی دینا ظلم ہے۔ تیسرا آئے گا، اکل مال ھذا، میرا اس نے مال کھایا تھا، میرا مال کھایا، نہ حق مال کھایا، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو فریب سے، فراڈ سے، داؤ سے اس کے پیسے ہتھیا لیے، یا کسی کو دیے پیسے اور پھر اس پہ سود وصول کیا، غریب کا خون نچوڑا، یہ اس کا مال کھانا ہے۔ یا کسی سے کام کرنے کے بدلے میں رشوت وصول کی، یہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، رشوت لے کے کسی کے جائز کام کے لیے رشوت لے کے کام کرنا یہ ظلم ہے، اور ناجائز کام کے لیے رشوت لے کے کام کرنا یہ اس سے بھی کہیں بڑی بات ہے، ظلم ہے۔ اور رشوت دینے والا یہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں، یہ بھی ظالم ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کیوں رشوت دیتا ہے؟ ظلم ہے رشوت لینا، لوگوں سے ادھار لے کے کھا جانا، ڈکار جانا، واپس نہ کرنا، اور پھر لوگوں کے پیسوں کے اوپر حج کرنا، عمرے کرنا، عبادات کرنا، دنیا کا چکر لگانا اور بانٹنا، فلاحی اداروں میں، مساجد میں، مدارس میں مال لوگوں کا لوٹا ہوا، اس کے ذریعے کمایا ہوا۔ نیکیاں تو بڑی بڑی، حج اور عمرے، صدقات اور خیرات، لیکن ہیں ظلم کے، ظلم سے کمائے ہوئے، ظلم سے حاصل کیے ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے دے دو نیکیاں، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا۔ ایک آئے گا کہے گا اس نے میری عزت پہ حرف اٹھایا، الزام لگایا ہوگا، بہتان تراشی کی ہوگی، الزام بازی، بہتان بازی عام ہے، ہم میں، ہمارے معاشرے میں عام ہے، جھوٹی بالکل بے بنیاد باتیں کسی کے بارے میں، الزام تراشیاں کسی کے بارے میں، بہتان کسی کے بارے میں، غلط باتیں، غلط سوچ، غلط گمان کسی کے بارے میں، یہ عام ہے ہم میں۔ وہ کہے گا اس نے یوں یوں کر کے میری عزت خراب کی تھی، اچھا بھئی اس کو بھی دے دو، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن ابھی لینے والے آ رہے، نیکیاں ختم، اللہ نیکیاں ختم ہے، کہا بے فکر رہو، تم پہ ظلم ہوا ہے، تم مظلوم ہو، اور مظلوم اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی دعا بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ مظلوم ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ نیکیاں تو ختم ہے، کہا پریشان نہیں ہونا، ادھر دو اپنے گناہ، اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ نیکیاں کرنے کے باوجود، اعمال ہونے کے باوجود، بڑی بڑی نیکیوں کا مالک ہونے کے باوجود، محض ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کے ہاتھ میں اللہ نے عہدہ دیا ہے کہ وہ انصاف کرے لوگوں کے درمیان، کوئی بھی شخص جو ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ، ایسے عہدے پہ، ایسی سیٹ پہ فائز ہے، چاہے جج ہو یا جج نہ ہو، لیکن کہیں پہ
اس کے ذمہ آ جائے فیصلہ کرنا کہ دو کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کیا تو سیدھا جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا بھی، بہت سارے لوگ بڑی اپنی اس میں عزت سمجھتے ہیں، ہاں اگر وہ انصاف پر ہیں، عدل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مقام عزت کا ہے، عزت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی دو کے درمیان دنیا میں فیصلہ کیا ہوگا، اس سے چاہے فیصلہ درست ہی کیوں نہ کیا ہو، اس سے اس قدر سخت پوچھ گچھ کی جائے گی کہ وہ کہے گا کاش میں نے کسی دو کے درمیان فیصلہ کیا ہی نہ ہوتا۔ اس قدر سختی سے پوچھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ تجھے لوگوں نے یا تجھے حکومت نے یا تجھے ادارے نے ایک ایسی جگہ پہ بٹھایا تھا، تجھے ایسا منصب دیا تھا کہ تو دو کے درمیان فیصلہ کرتا، لہذا تجھے جب وہ منصب دے دیا، اب اس ذمہ داری کا پورا حساب اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ادا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اس قدر سختی سے پوچھا جائے گا، باریکی سے پوچھا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے باقاعدہ پوچھی جائیں گی کہ وہ کہے گا کاش میں نے کبھی کسی کے درمیان فیصلہ کیا ہی نہ ہوتا، میں منصف، میں جج، میں بنا ہی نہ ہوتا، میں اس میں آگے بڑھا ہی نہ ہوتا۔ وہ یہ کہے گا، یہ ہے انصاف اور انصاف کی اہمیت۔ اور مالک کائنات فرماتے ہیں کہ سنو، جیسے اللہ کسی پہ ظلم نہیں نہ کرتا، اللہ وحدہ لا شریک نے تو اسی دن فرما دیا تھا جس دن دنیا جہان کو بنایا تھا، پہلی بار انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کر لیا، تمہارے درمیان بھی ظلم آپس میں کرنا حرام ہے، فلا تظالموا، لوگو آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ سو جو یہ ظلم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم ایک ظلم دنیا کا قیامت کے دن یہ اندھیروں کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اس دن جس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی ویسے ہی اندھیرا ہوگا، اور ظلم مزید اندھیرے لے کے آئے گا۔ پھر اس دن بھٹکنا، گرنا اور عذاب میں مبتلا ہونا یہ اندھیروں ہی کی وجہ سے ہوگا۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ انصاف، عدل، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہر وقت انصاف۔ ایمان والو، تم سے مطالبہ ہے انصاف کا، نہ تمہارا اللہ بے انصافی کرتا ہے، نہ کسی رسول نے بے انصافی کی ہے، تم سے بھی اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، عدل اور انصاف سے کام لینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ